بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اساس النحو پیج نمبر 54 نکال لیجئے۔ سابقہ سے پیوستہ، گزشتہ سے پیوستہ، انشاءاللہ الکریم مورب اور مبنی کا دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ کون کون سے کلمات دیکھیں، کلمہ کی جمع ہے اور کلمے کے اندر اسم بھی آتا ہے، فعل بھی آتا ہے اور حرف بھی آتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر، آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے تمام کلمات کے بارے میں پڑھنا ہے کہ کون کون سے کلمے، کون کون سے کلمات معرب ہوتے ہیں، چاہے وہ اسم ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ حرف ہو، اور کون کون سے کلمات مبنی ہوتے ہیں، کون کون سے کلمات مبنی ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم یہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ صرف دو قسم کے کلمات معرب ہوتے ہیں، بس دو قسم کے کلمات معرب ہیں۔ نمبر 1، ایک ہے اسم متمکن، دوسرا ہے وہ فعل مضارع جو نون تاکید اور نون ضمیری، نون نسوہ، یعنی وہ نون جو مؤنث کے صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مراد جمع مؤنث کے صیغے جو ہیں، جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں، ان صیغوں کے علاوہ بقیہ جتنے بھی فعل مضارع کے صیغے ہیں وہ تمام کے تمام معرب ہوتے ہیں، اور یہ دو صیغے جو ہیں جو نون ضمیری والے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فعل مضارع بھی آپ نے پڑھ لیا، امید ہے یہ بھی چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں متمکن کسے کہتے ہیں، اس میں معرب کا دوسرا نام ہے۔ اب اس میں مبنی کی چند قسمیں ہم پڑھیں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ سارے کے سارے معرب ہوتے ہیں۔ مبنی کی چند ایک خاص علامات ہیں، خاص قسمیں ہیں، وہ پڑھ لیں گے جب آپ نے مبنی کی اقسام پڑھ لی، مبنی کی علامات پڑھ لی، مبنی کے بیٹے پڑھ لیے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ مبنی کے خاندان سے ہے لہٰذا یہ مبنی ہے، یہ اس خاندان سے نہیں ہے لہٰذا یہ معرب ہے۔ ایک خاندان مشہور ہو جاتا ہے نا کہ یہ خاندان بدلنے والا نہیں ہے، تو جو ڈھیٹ خاندان ہے نا، جو اس خاندان میں آپ کو نظر آ جائے تو آپ نے یہ کہہ دینا کہ یہ مبنی ہے، بقیہ کو آپ نے چپ کر کے آنکھیں بند کر کے معرب کہہ دینا ہے۔ تو کل 6 قسم کے کلمات مبنی ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، فعل ماضی۔ فعل ماضی کے جتنے بھی صیغے ہیں، چاہے معروف ہیں، چاہے مجہول ہیں، چاہے غائب کے ہیں، حاضر کے ہیں، متکلم کے ہیں، واحد ہے، تثنیہ ہے، جو بھی ہے، فعل ماضی کے جتنے بھی صیغے ہیں تمام کے تمام مبنی ہیں، ڈھیٹ ہیں، انہوں نے بدلنا نہیں ہے۔ جیسے دارابا، اب دارابا ہی ہے، جو مرضی کر لیں، یہ دارابو یا دارابی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، دوسرا ہے امر حاضر معروف۔ امر حاضر معروف کے جو صیغے ہیں یہ بھی مبنی ہیں، انہوں نے بھی بدلنا نہیں ہے۔ مثال آپ کے سامنے کتاب پہ نظر آ رہی ہے، جیسے اجلس، تو اب یہ اجلس ہی ہے، جو مرضی کر لیں یہ اجلس ہی رہے گا، اس کا اعراب نہیں بدلے گا۔ نمبر 3، تمام حروف مبنی ہیں، جتنے بھی حرف ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، یہ تمام کے تمام کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، ان کا اعراب بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ جیسے من، تو یہ ہر حالت میں من ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ جناب ابھی حالت رفع میں آ رہا ہے تو اس لیے یہ منو ہے، اور یہ حالت جری میں آ رہا ہے تو منی ہے، اور حالت نصبی میں آ رہا ہے تو یہ منا ہے، ایسا نہیں ہے۔ چوتھا، جملے جتنے کے جتنے ہیں، تمام کے تمام جملہ کی ہم نے تعریف پڑھی، وہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زائد بامعنی الفاظ کے مجموعے۔ اور جملہ کسے کہتے ہیں؟ وہ 2 یا 2 سے زائد بامعنی الفاظ ایسے ہوں جو پوری بات سمجھا دیں، پورا کلام سمجھا دیں، آپ کو کسی سوال کی ضرورت نہ پڑے، جس کے اندر بات پوری ہو، ادھوری نہ ہو۔ اس کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ جملے کی 2 قسمیں ہیں، یہ مبنی ہیں، چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، یہ مبنی ہے۔ جملہ جو بھی ہوگا، مکمل جملہ، یہ مبنی ہوگا۔ جیسا کہ دیکھیے بکر قائم، اب بکر قائم ایک پورا جملہ ہے، آپ الگ الگ کی بات نہ کریں، بکر الگ اور قائم کو الگ نہیں دیکھیں، جب الگ الگ ہوں گے تو یہ دونوں، ان کا ایک الگ تعبیر ہوگی۔ ٹھیک ہے، بکر قائم، اب یہاں پہ بکرن یہ معرب ہو کے آ رہا ہے، جملے کے اندر اس کی جو حیثیت ہے وہ معرب والی ہے، مبنی والی نہیں ہے، چونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ ابھی بات چل رہی ہے کہ جملے کا اعراب کیا ہے۔ بکرن مبتدا، قائم صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ وغیرہ ہو کر یہ مبتدا خبر مکمل ایک ترکیب ہے، اس کی بات ابھی نہیں کر رہے، اس اعتبار سے یہ مرفوع ہے، اس اعتبار سے یہ معرب ہے۔ لیکن جب مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا تو ہم جملہ اسمیہ خبریہ کو مبنی کہیں گے، معرب نہیں کہیں گے۔ 5ویں قسم، اس میں غیر متمکن۔ اب اس میں غیر متمکن کیا ہے یہ بھی آگے آ رہا ہے۔
جیسا کہ ہوا اور ہاذا، اس میں غیر متمکن کی اقسام آگے لکھی ہوئی ہیں، اس کا آپ رٹا لگا لیجئے، انشاءاللہ آنے والے اسباق میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ چھٹی کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون تاکید یا نون ضمیری آ جائے، ضمیری اس کا دوسرا نام نون نسوہ، نسوہ عورتوں کو کہتے ہیں، عورتیں بھی ڈھیٹ ہوتی ہیں، کسی کی نہیں مانتی، حدیث پاک میں بھی کہا گیا یہ ٹیڑھی پسلی ہیں، سیدھے کرنے پہ آئیں گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، تو یہ بھی ڈھیٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی جو ضمیر ہے، ان کا جو نون ہے، یہ بھی ڈھیٹ ہی ہے، اس نے نہیں گرنا، جو مرضی کر لیں، یہ ٹیڑھی پسلی ہے، سیدھی کرنے پہ آئیں گے ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔ تو نون ضمیری جس کا دوسرا نام نون نسوہ ہے، نون نسوہ کہہ لیں، نون ضمیری کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ تو نون ضمیری جس کے آخر میں ہو یا نون تاکید جس فعل مضارع کے آخر میں ہو وہ مبنی ہوگا، اس کے علاوہ جتنے صیغے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے۔ جیسا کہ یضرب، اس کے آخر میں نہ نون ضمیری ہے نہ نون تاکید ہے، یہ حالت رفعی میں یضربو پڑھا جائے گا، حالت نصبی میں لن یضربا، ٹھیک ہے، لن حرف ناصب آ گیا ہے تو لن یضربا، اور حالت جزمی میں، حالت جری فعل کی نہیں ہوتی، حالت جزمی میں، جزم والی حالت میں، سکون والی حالت میں یہ کیا ہوگا؟ لم یضرب، لم یضرب۔ اب دیکھیں یضربو تھا، یضربا ہوا، پھر یضرب ہو گیا، تو پتہ چلا کہ یہ فعل بھی کیا ہے؟ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ آگے نوٹ بھی پڑھ لیجئے، نوٹ کیا ہے؟ پہلے والی تین قسمیں جو ہیں، پہلے والے تین مبنی کلمات جو ہیں، ان کو مبنی الاصل کہتے ہیں، اصلی نسلی ڈھیٹ نے، ٹھیک ہے، جو مرضی کر لیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اصلی ان کی حرکتیں جو ہے نا وہ ازل سے ہی ایسی ہیں، اور دوسرا جو ہے نا وہ صحبت کی وجہ سے خراب ہو گئے، ان کو صحبت اچھی نہیں ملی، اس وجہ سے وہ جناب مبنی ہو گئے، ورنہ اصل میں وہ مبنی نہیں ہے، بس ان کو ان کا نام دے دیا مشابہ مبنی الاصل، یعنی مبنی الاصل کے مشابہ ہیں، اصل میں یہ مبنی نہیں ہے۔ اصل میں جو مبنی ہے نا وہ ہے جناب فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ اصل میں ہی مبنی ہے، ان کو مبنی الاصل کہتے ہیں، اور بقیہ تمام کے تمام صحبت کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے مبنی ہیں، اصل میں مبنی نہیں ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کی اقسام بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی کئی اقسام ہیں، جس میں سے بعض یہ ہیں، اس میں ضمیر آگے انشاءاللہ پڑھ لیں گے، جیسے انا، میں، انتا، تو، ہوا، وہ۔ اس میں موصول جیسے الذی، اس کا معنی ہے وہ جو کہ مذکر کے لیے، اللہ تی مؤنث کے لیے۔ اس میں اشارہ ہاذا جس کا معنی ہے یہ، ذالکا وہ۔ اس میں استفہام سوال کے لیے جو آتا ہے، من کون، ما کیا۔ اس میں شرط جیسے از، ازاما، یہ اس میں شرط ہے۔ اس میں کنایا جیسے کم، قضا۔ اس میں ظرف جیسے قبل، بعد۔ اس میں فعل ہی ہاتا جو کہ بعودہ کے معنی میں ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے ڈیٹیل ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اس سبق کے بارے میں آپ نے اپنا فیڈ بیک کمنٹ کی صورت میں ضرور دینا ہے، اور اس سبق کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔